الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہمارا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ جسم بیمار ہو جائے، اسے دل کی تکلیف ہو، کینسر میں مبتلا ہو، فالج ہو جائے یا کوئی اور جسمانی بیماری لگ جائے، اس کا اچھے سے اچھی غذا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ بعین ہی اگر روح بیمار ہو جائے، یعنی وہ تکبر، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد جیسی کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اسے اچھی سی اچھی عبادت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ آج ہم جس روحانی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ایٹمی بیماری ہے۔ جس طرح ایٹمی جنگ میں سب کچھ تباہ فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایٹمی روحانی بیماری سب نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے ان پر پانی پھیر دیتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں ذرا برابر غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جس باریک ذرہ کو عام انسانی آنکھ دیکھنے سے عاجز ہے، اسے سائنس کی اصطلاح میں ایٹم کہتے ہیں، اور جس آدمی میں ایٹم کے برابر بھی فخر، غرور، گھمنڈ، تکبر ہوگا، اسے جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہوگی۔ وہ ذرا بھر تکبر اس کی ساری عمر کی نیکیوں کی پونجی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ جس طرح شیطان کے لمحہ بھر تکبر نے اس کی 80,000 سال کی نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی انا یعنی میں سے ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام مٹی سے۔ وہ بھول گیا کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برستی رہے گی۔ وہ کس چیز میں مدہوش تھا؟ شراب تو اس نے نہیں پی رکھی تھی، نشہ اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ تکبر وہ گناہ ہے جس کا عذاب آخرت میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تکبر کا مزہ چکھاتا ہے۔ دنیا میں ہی ان کی مٹی پلید کی جاتی ہے، اسے تگنی کا ناچ نچایا جاتا ہے۔ نمرود، فرعون، حامان نے تکبر کیا، دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوئے۔ جو انسان دنیا میں کرتا ہے، میں کو نہیں توڑتا، اس کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں، اور جس کو اللہ توڑے اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو قومیں طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو بھول گئی، انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ قوم عاد کی مثالیں، جن کے قد 60 ہاتھ کے برابر تھے، پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے عالی شان گھر بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیسا طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان جیسی قوم پھر پیدا نہیں ہوئی۔ نافرمانی کے مرتکب ہوئے، عبرتناک انجام ہوا۔ 8 دن اور 7 راتوں میں ایسی ہوا چلی کہ جو مومنوں کے لیے فرحت بخش تھی، مگر کافروں کے لیے اتنی شدید کہ انہیں تھپیڑے لگتے تھے اور گر جاتے، کھجوروں کے تنکوں کی طرح مردود ہوئے۔ جن قوموں نے تکبر کیا وہ مٹا دی گئی، اور جن افراد نے غرور کیا وہ بے نشان ہوئے۔ تکبر سے انسان پر سعادت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور یہ جنت سے محرومی کا سبب بنتا ہے، چاہیے کہ ایک رائی ایٹم کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک یعنی رائی، چھوٹی سی جو رائی جسے کہتے ہیں، اس کے برابر ہی تکبر کیوں نہ ہو۔ انسان سوچے کہ میں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، میری سماعت، بصارت، قوت، قدرت، ہر چیز عارضی ہے، میرا حسن و جمال یہ سب عارضی ہے، مرنے کے بعد یہ سب چیزیں میرے سے ختم ہو جائیں گی، یہ میں ان سے سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا۔
انسان سوچے کہ مرنے کے بعد مردار ہو جاؤں گا، لاش میں اتنا تافن پیدا ہو جائے گا کہ لوگ ناک بند کر لیں، کیڑوں مکوڑوں اور حشرات الارض کے پیٹ میں نجاست ہو کر رہ جاؤں گا، چوپائے تو حساب کتاب سے بچ جائیں گے، مگر میں دھر لیا جاؤں گا۔ مجھ سے جانور اچھے ہیں جو آج حساب کتاب سے مامون ہیں، زمین و آسمان کے ذرات میری رسوائی بھی دیکھیں گے اور میری رسوائی پر روئیں گے۔ متکبر کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، ان کے ہاں عاجزی ہوتی ہے۔ مشک والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، لوہار کی دکان میں بیٹھو گے دھواں تمہارے جسم میں داخل ہوگا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا تھا، ان پاک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جو آدمی اپنے اندر تکبر کے جراثیم محسوس کرے وہ اعلانیہ تواضع والے کام کرے تاکہ اس کی میں ٹوٹے، بزرگان دین کی خدمت کرے، اسی طرح علماء اکرام کی خدمت کرے، طالب علموں کی خدمت کرے جو دین اسلام کا علم سیکھتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے جوتے صاف کرے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ گھر کا کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے، سامان سر پر اٹھا کے لے آئے، چھوٹی موٹی چیز بھی جیسے بھی کچھ بھی ہو تو اس سے اس کی میں ٹوٹے گی، تکبر ٹوٹے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کو اس چیز سے آزاد کرتی ہے، تو تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، دعا کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا اور اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرکیف تکبر سے بچیں، غرور سے بچیں، ضد سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک کام کرنے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے، تیسرا کلمے کا ورد کریں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن پاک اگر ترجمے کے ساتھ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت لازمی کریں، صبح اٹھ کر اس کی تلاوت کریں اور پھر علماء کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ یہ بیماری آپ سے دور چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔